کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے. جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا, تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتا ہے, جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے, فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے, فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے, دیکھ دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی, امریکی جہاز ہیلی کاپٹر ویپن ہوتا تھا, تو چائنا والے اور کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں, ابھی دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے, ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا, تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ ٹائم تو بتائیں, یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی, قیامت کب آئے گی, وہ عذاب کب ہوگا. تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو. سأل سائل بعذاب واقع, اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے, وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے. بتا دینا, ٹائم بتا دینا. جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہوں میں پولیس لے آؤں گا, کہتے ہیں لے آنا, ٹھیک ہے نا, بتا دے یار کب آئے گی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی, اس میں حکمتیں ہیں. ٹائم نہیں بتایا اللہ نے. قل لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کو اس کے وقت پہ وہی ظاہر کرے گا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. میں پیغمبر ہوں, پیغمبر کا کام, میسنجر کا کام جو میسج ملے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے. مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈیلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا, کس دن ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا. ایک موقف تھا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر جھوٹے نبی ہوتے اور دنیا کی لالچ اور چاہت میں نبوت کا اعلان کیا ہوتا, تو آپ کہتے تھے 100 سال بعد آئے گی. کیا خیال ہے 200 سال بعد آئے گی؟ 200 سال بعد کون جا کے دیکھتا بھائی؟ نبی کو معاذ اللہ نقل کفر, جو عزت حاصل کرنی تھی, جو دولت, وہ تو مل جاتی نا بھائی. دنیا میں جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی تو لوٹو, ہمارے مرنے کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. لیکن تمام پیغمبروں کا موقف اس میں ایک ہی تھا, مضبوط موقف, ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں. قرآن نے یہ بھی کہا, یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے کب آئے گی کب آئے گی, ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں. قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے. تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا سورہ اعراف میں یا سورہ انعام میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اعلم الغیب, مجھے غیب کا علم نہیں ہے, مجھے غیب کا علم نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کب آئے گی بھائی. یہ تو جس سے جو دے گا وہ بتائے گا تو پتہ چلے گا, وہ نہیں بتا رہے. یہ فرشتے کو بھی علم نہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں اور نبی سے آ کے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے. آپ نے بتایا ایمان ایک خدا پہ ایمان لانا, موت کے بعد زندگی, فرشتوں پہ ایمان. جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, آپ نے فرمایا اسلام ہے 5 نمازیں قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا. آپ نے فرمایا جبریل نے احسان کیا ہے, یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, یعنی تم اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو. ظاہر ہے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو عبادت میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پھر جبریل نے پوچھا اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے. یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی, مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے. پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی, یہ تو نہیں پتا کب آئے گی, کچھ علامتیں تو ہوں گی, آپ نے علامتیں بتائی ہیں. ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں, قیامت کا ٹائم نہیں بتایا. اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتہا, باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے جو پیدا ہوا ہے وہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھے, لیکن پیدا ہونے کے بعد آپ اپنا باپ پیدا کرو گے, جو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. آج کل اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں, جوان اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں, ماں باپ جوان اولادوں سے ڈرتے ہیں. بولو نا, ماں باپ ڈرتے ہیں کس سے؟ بہویں ساسوں سے ڈرتی ہیں یا ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں؟ ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں. آج کل بہو آئی ہے بیچ کے نہ کھا جائے ہمیں. ونس اپون اے ٹائم بہوؤں پہ ظلم بہت زیادہ ہوا, اب بھی ہوتا ہے, لیکن اب ساس کو بھی لفٹ کرانا جو مدر ان لا ہے قرآن کے مطابق, اس کو لفٹ کرانا انڈیپینڈنٹ انڈیویجول میں لائف گزارتی ہیں. میرے ہسبینڈ ہے, آئی ہے, میں ان کی وائف ہوں, آپ کون ہیں؟ آپ ان کی مدر ہوں گی نا, لائف کو انجوائے کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. وہ کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو, بیٹا آج کچھ اچھی سی کھچڑی پکا کے کھلا دو,
تو فوراً ایک بیان چلا دیں گی بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے, اور ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نسب والا سسرال والا بنایا, تو یہ سسرال والا اللہ نے ایم ہی ذکر کر دیا. تو سسرال والے میں تو سب سے پہلے ساس سسر ہی آئیں گے نا, شوہر کے ماں باپ ہی تو آئیں گے. یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا. نئے نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں, کچھ بھی پھینکتے چلے جاؤ. میں مانتا ہوں بہوؤں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے, وہ حرام ہے, ناجائز ہے جو آج کل ظلم چل رہا ہے مارکیٹ میں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہو اور ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. بھائی رشتہ ہے, اور ایک محترم رشتہ اللہ نے بنا دیا. تو خیر کہاں سے بات, جلدی ٹائم بہت کم رہ گیا, جلدی کدھر چھوڑا ہے میں نے.